نئے پاکستان میں احتساب کے نام پر حکومتی اور ریاستی اداروں کے ذریعے اپنے مخالف سیاستدانوں کو دبانے کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا پاکستان خود ہے۔ لیاقت علی خان، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، نواز شریف اور مشرف سمیت سبھی نے اپنے سیاسی مخالفین کو مختلف قوانین اور اداروں کا سہارا لے کر خوب رگڑا، اور اب تحریک انصاف حکومت یہی کام نیب سے لے رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں خواجہ برادران کی ضمانت کا فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ نیب انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، نیب کو لکیر کے اس پار کچھ نظر نہیں آتا۔ نیب سیاسی جماعتوں کے بندے توڑنے کا کام کر رہا ہے، تاہم بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے کسی سرکاری ادارے کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا یہ الزام نیا نہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہاں سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے حکومتیں مختلف ناموں سے ادارے اور قوانین بناتی رہی ہیں، جن کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی مخالفین پر مقدمات بنائیں تاکہ وہ سیاست سے توبہ کر کے گوشہ نشین ہو جانے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سیاسی میدان سے دور رہنے کی وصیت کر جائیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سکہ بند جمہوری رہنما لیاقت علی خان نے بھی مخالفین کو کچلنے کے لیے جنوری سن 1949 میں قانون نافذ کیا تھا جسے پروڈا کہا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان نہ صرف اپنے بڑے سیاسی مخالف حسین شہید سہروردی کو اکثر اپنی تقریروں میں تنقید کا نشانہ بناتے تھے، بلکہ متنازع قانون پروڈا سے بھی انہوں نے کئی شکار کیے۔ اس قانون کی زد میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ایسے وزیر، نائب وزیر اور پارلیمانی سیکریٹریز آئے جن پر اقربا پروری اور جانبداری کے الزام لگائے گئے۔ اس قانون کے تحت سب سے زیادہ گرفتاریاں صوبہ سندھ میں ہوئیں، کیونکہ سندھ میں ایک وزیر کو چھوڑ کر باقی ساری کابینہ ایک سیاسی جماعت کی تھی۔ اس قسم کے قانون کا نفاذ بلا شبہ برمحل نظر آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون ایک سیاسی ہتھیار کی حیثیت سے عالم وجود میں آیا اور سیاسی مقصد کے لیے استعمال بھی ہوا۔ بعد ازاں جب ایوب خان اقتدار میں آئے تو اپنے مخالف سیاستدانوں کا قلع کما کرنے کے لیے یک بعد دیگرے انہوں نے 2 قوانین نافذ کیے۔ پہلا قانون عرف عام میں بوڈو کہلایا، جبکہ دوسرا ایبڈو۔ اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیداروں پر ہوتا تھا اور فرد جرم ثابت ہونے پر 15 سال تک سیاسی عہدوں پر فائز ہونے سے نااہلیت تھی۔ ایوب خان کا مقصد صرف سیاسی عہدیداروں کی بےخونی نہ تھا، بلکہ وہ سیاست کے میدان میں سرگرم عمل تمام عناصر کو کانٹے کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے تھے۔ اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور بڑے بڑے جغادری سیاستدان اس کی زد میں آئے۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی سیاسی مخالفین کو کچلنے کے الزامات لگے، کئی اپوزیشن رہنماؤں کو پس زندان رکھا گیا۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور حکومت میں احتساب کا ادارہ بنایا اور اس کا سربراہ سیف الرحمان کو لگایا۔ سیف الرحمان کی سربراہی میں بننے والے اس ادارے نے سیاسی مخالفین کو ناک و چنے چبوائے کہ لوگ انہیں احتساب الرحمان کہنے لگے۔ سیف الرحمان نے پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف اتنے مقدمات بنائے کہ آصف علی زرداری کو تو جیل میں ڈال دیا گیا اور محترمہ مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں ایک دن کراچی، دوسرے روز لاہور اور تیسرے دن اسلام آباد ہوتی۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو فوجی عامر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو حکومت سے نکال باہر کیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گیا۔ مشرف نے سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے نیب کی بنیاد رکھی۔ نیب کے سابق سربراہ جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھتے ہیں کہ جب میں نیب چیئرمین تھا تو انتخابات کے وقت مشرف کا نیب کو استعمال کرنے کا ارادہ تھا۔ ان دنوں مجھ سے حکومت نے ان سیاستدانوں کے نام مانگے جن کے خلاف نیب میں تفتیش چل رہی تھی۔ شاہد عزیز کے بقول وہ جانتے تھے کہ یہ نام سیاسی سودے بازی کے لیے مانگے جا رہے ہیں، ان پر بہت دباؤ آیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب کہیں سے بات نہ بنی تو ایک پارلیمانی کمیٹی سے ایک خط بھجوایا گیا کہ یہ نام پارلیمنٹ کو چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی نہیں بتایا، مجھے اعلیٰ سطح پر سمجھایا گیا کہ تم پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو شاید نہیں سمجھتے ہو، تم انکار کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو۔ شاہد عزیز کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارا آئین ہر شہری کی عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لہٰذا میں نے اخبار میں یہ خبر دے دی کہ اس مرتبہ نیب انتخابات میں حصہ نہیں لے رہا۔ مقصود یہ تھا کہ اس سلسلے میں دباؤ ڈالا گیا تو بات عوام میں کھل جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ نیم سیاسی حکومت ہو یا فوجی، ہر ایک نے سیاسی مخالفین کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے اس طرح کے اداروں کا سہارا لیا۔ ہر حکومت کا ایک مشن رہا جو جتنا زیادہ بولتا ہے اس طرح کے اداروں کا سہارا لے کر اس کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں رہیں مگر انہوں نے اس حوالے سے قانون سازی نہیں کی۔ دونوں اطراف سے بیانات میڈیا کی زینت بنتے رہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی لا رہے ہیں اور یہ صرف بیان بازی تک ہی محدود رہا۔ آج تحریک انصاف نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تو کل یہی ادارہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ ضرورت ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر نیب قوانین میں تبدیلی لائے اور اسے سیاسی دسترس سے مکمل آزاد کرے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।